والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے۔ جس طرح بعض دنوں کو فضیلت دی ہے، تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، اسی طرح بعض مہینوں کو بھی اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے۔ جیسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو قرآن کے انتخاب کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینے کا انتخاب کیا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جہاں رمضان کا مہینے کا انتخاب کیا نزول قرآن کے لیے، بلکہ رات کا انتخاب بھی کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ اگر قرآن نازل ہو جائے جس رات میں، وہ رات تو 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، جس رات کے اندر رسول اللہ تشریف لائے ہوں گے پھر وہ رات کتنی فضیلت والی ہوگی۔ ایک طرف قرآن، ایک طرف صاحب قرآن، قرآن نازل ہو تو رات کو فضیلت، اور جب رسول اللہ تشریف لے آئیں تو اس رات کی اہمیت کیا بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر حضور ہی نہ ہوتے تو قرآن بھی نہ ہوتا۔ تو یہ کیا دی ہے؟ اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں علماء کرام نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوق میں ان کو بہت زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال حضرت یوسف سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ ایسا حسن و جمال کسی اور کو عطا نہیں ہوا۔ تو علماء نے ایک نفیس بات ارشاد فرمائی، کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال جز تھا، جز، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کل تھا۔ جز میں اور کل میں فرق ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو معجزات، وحی الہی اگر آپ پہ نازل نہ بھی ہوتی، مگر آپ کا چہرہ مصطفیٰ جو ہے وہی نبی ہونے کے لیے دلیل کے لیے کافی تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کے چہرے میں آفتاب گردش کر رہا ہو، آفتاب گردش کر رہا ہو۔ طارق بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم شہر مدینہ کے باہر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لے آئے، لیکن ہم جانتے نہیں تھے حضور کو، اور ہمارے ہاتھوں میں ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا۔ حضور تشریف لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا تو حضور نے فرمایا تمہیں اونٹ بیچنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اونٹ بیچنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کتنے کا بیچو گے؟ تو انہوں نے کہا اتنے وزن کے برابر کھجور کے عوض میں ان کا سودا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، مہار پکڑی اور چل دیے۔ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہی دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہو گئے اور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم نے کہا اب باتیں ہو رہی ہیں کہ لگے شاید تم جانتے ہو انہیں۔ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ دوسرے کہا شاید تم جانتے ہو انہیں۔ میں نے کہا میں بھی نہیں جانتا۔ بولے یار پھر یہ بات کیا ہے، تم جانتے بھی نہیں میں بھی نہیں جانتا، پھر اونٹ دے دیا، وہ بھی سرخ اونٹ جو بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ تو بات کیا ہوئی؟ بولے بس میں تو ان کا چہرہ ہی دیکھتا رہ گیا، میں تو ان کا چہرہ ہی دیکھتا رہ گیا اور کچھ سمجھ ہی نہ سکا۔ دیکھیے نا، آپ اور میں اس بات کو سمجھانے کے لیے مثال دوں، اگر آپ ہو دکاندار تو ہم نے پہلے لکھ کے لگایا ہوا تھا ہدار بند ہے، لکھ کے لگایا ہوا تھا نا ہدار بند ہے،
اب بتائیے ہم جاننے والے کو ادھار دیتے ہیں اور جس کو جانتا ہے نہیں اس کو ادھار دیں گے؟ بولیے نہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ہم تو کیسے بیوقوف نکلے کہ جانتے بھی نہیں اور اونٹ بھی دے دیا اور وہ لے بھی گئے۔ تو یہ باتیں کر رہے تھے۔ پھر کیا ہوا، ان کے اونٹ کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا خیمے کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی واللہ لقد رأیت رجلا، کہنے لگی خدا کی قسم میں نے اس نوجوان کو دیکھا ہے، کان وجہہ قطعۃ القمر لیلۃ البدر، میں نے دیکھا ہے اس کا چہرہ 14ویں کے رات کے چاند کی طرح روشن چمکدار تھا۔ وہ یہ سمجھے دونوں شاید یہ جانتی ہے۔ کیا کہنے لگی؟ وہ کہنے لگے شاید تو جانتی ہے۔ کہنے لگی جانتی میں بھی نہیں ہوں، جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، مگر اس کا چہرہ اتنا خوبصورت اتنا پیارا تھا کہ انا ضامنۃ، میں تمہیں ضمانت دیتی ہوں للثمن، تمہارے مال کی۔ ارے اس کو ہی نا سبحان اللہ، عورت کہہ رہی ہے کہ میں ضمانت دیتی ہوں۔ وہ سمجھے کہ شاید یہ جانتی ہے، مگر جاننے والا تو ضمانت دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ میں نے کہا جانتی وانتی میں بھی نہیں ہوں، لیکن میں ضمانت بات کی دے رہی ہوں، اس کا چہرہ اتنا خوبصورت پیارا تھا، وہ تمہارے ساتھ دغا بازی نہیں کرے گا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا تھا کہ نہ جاننے والا بھی آپ کی ضمانت دینے کو تیار تھا۔ کیا وقت ہوا، جب شام کا وقت قریب آیا، آپ کا ایک خادم حاضر ہوا، کہا یہ کھجوریں ہیں، اسے کھا بھی لو اور اپنے وزن کے مطابق رکھ بھی لو۔ تو حضرات محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا، اسی لیے ہم اس نبی کا میلاد مناتے ہیں، اس نبی کا میلاد مناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میلاد ایسے منایا جاتا ہے۔ حضور کے جلوے، حضور کی حسن و جمال کی باتیں، حضور کا کردار، حضور کی عادت کریمہ، یہ تمام باتوں کا نام کیا ہے بولیے؟ یہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو ذکر عظیم کہا ہے، ذکر عظیم کہا ہے، اور اس ذکر کو ہم میں اور آپ کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا، اس لیے کہ رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑھے خاک ہو جائیں جل جانے والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔